میرے بہنوئی نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا، لیکن اس کا انجام آخر میں اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا تھا۔ میں وہاں گمسم بیٹھی ہوئی تھی جب سب کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر جو جھوٹے الزام لگے تھے وہ سچ نہیں تھے، لیکن میں اپنوں کو یہ کیسے سمجھاؤں، یہ مجھے اپنا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اور مجھے میری بہن کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس نے مجھ پر جو جھوٹے الزام لگائے تھے اسے اپنے شوہر سلطان کے کیے ہوئے کرم پتہ تھے، پھر بھی اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور مجھے جیل میں بھیج دیا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ کوئی بہن بھی ایسا کر سکتی ہے۔ میں اس دنیا سے چلی جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں 9 مہینے کے لیے قید کیا گیا تھا اور میں سوچ چکی تھی کہ جب میں یہاں سے بھاگوں گی تو مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل تھا اور ہمیشہ پانی کی جیت ہوتی ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں آرام سے سب سے دور چلی جاؤں گی، لیکن انہیں اپنی زندگی میں پچھتاوے پر چھوڑ دوں گی۔ وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، انہوں نے بھی میرا یقین نہیں کیا تھا اور یہی سوچ مجھے جینا نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی بڑی لڑکی تھی، لیکن سب نے مل کر مجھے برباد کر دیا تھا۔ جب سے میں یہاں جیل میں آئی تھی میں نے ایک بات محسوس کی، کوئی تو ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی گرمی میرے جسم سے ٹکراتی ہے۔ ہر وقت میں اپنے اوپر کسی کی نظروں کو محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی مجھے بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ انسان مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ کون تھا؟ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں نا، جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لیڈی جیلر میرے پاس آئی اور مجھ پر ڈنڈا چلاتے ہوئے بولی، چلو اٹھو اور جا کر کچن کے برتن دھو، یہاں پر کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس نے میرے آنسو بھرے نگاہوں سے میں نے اس عورت کو دیکھا اور میرے لیے سامنے وہ ایک ابھری ہوئی لگ رہی تھی۔ جب میری ماں مجھے کام کرنے کے لیے کہتی تو میں اسے صاف صاف منع کر دیتی تھی، کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی ایک لاڈلی تھی۔ لیکن اب تو نہ جانے میرے ساتھ وہ بھی بابا ہیں جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، اور نہ ہی وہ بھائی ہیں جو ہمیشہ میرے برے وقت میں میرا ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک جھوٹے الزام نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میرے علاوہ وہاں پر قیدی عورت وہاں کے برتن دھو رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی تھی۔ اچانک وہی لیڈی جیلر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی جس نے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا، لیکن میں کچن میں بھیجا تھا۔ اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، جاؤ اپنے جیل میں لیٹ جاؤ۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگی، زیادہ سوال جواب مت کرو ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن سے باہر نکال دیا اور پھر میری جیل میں لا کر بٹھا دیا۔ میں واپس مڑ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا، ابھی تو اس نے مجھے کام کے لیے کہا تھا اور اب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے، لیکن میں وجہ جان نہیں پائی۔ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دوسری جیلر میرے پاس آئی اور بولی، تمہیں صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے چہرے پر اچانک ڈر چھا گیا تھا۔ یہاں پر مجھے لایا گیا تھا تو میں نے ایک انسان سے سامنا کیا تھا، اس کی آنکھیں کتنی بھیانک تھی۔ ایک پل کے لیے میرا دل کانپ کر رہ گیا تھا کہ میں اس انسان کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس عورت کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور جیسے میں نے سوچا وہی ہوا۔ اپنی گندی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا، اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے کہتی تھی کہ
اس سے پہلے وہ میرے قریب آیا اور پھر اس کی انگلی حرکت پر میرا پورا جسم بجلی کی طرح دوڑ اٹھا تھا۔ کیونکہ میرا نام صبا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے 5 بچے ہیں، مجھ سے 2 بڑی بہنیں، اس کے علاوہ 2 بھائی ہیں، اور پھر میں سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی۔ میری عمر 17 سال ہے اور میں BA کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا ایک دن یہ دنیا میرے سامنے کیسے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے میری بہن کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ میں اپنی بہن کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ عام طور پر لڑکیاں شادی کی بات سن کر اداس ہو جاتی ہیں، لیکن میری بہن اتنی خوش تھی۔ ہم سبھی نے جلدی سے اس کی شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ بابا پوری طرح سے راضی نہیں تھے، لیکن بہن کی خوشی دیکھ کر سبھی نے ہاں کر دی اور رشتے کی بات کرنا شروع کر دی۔ لیکن بابا نے پہلے سے ہی میری بہن کو بٹھا کر ساری باتیں سمجھا دی تھی، کیونکہ وہ بہت غصے والی تھی اور تھوڑی سی بات پر اکھڑ جاتی تھی۔ بابا نے اسے سمجھا دیا تھا، اگر شادی کے بعد تم نے کوئی بھی ڈرامہ کیا تو میرے دروازے تمہارے لیے بند ہوں گے۔ تمہیں اپنے گھر کو بسا کر رکھنا ہے، کیونکہ تمہارے پیچھے ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ کیونکہ میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، جس کی شادی بھی ہمیں کرنی تھی۔ اگر تمہاری اپنے شوہر سے نہیں بنتی تو تمہارے گھر آ جائے گی اور تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے سب باتوں کو دماغ میں رکھنا اور انہیں سنبھالنا۔ بابا کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن میری بہن بہت خوش تھی ان کے باتوں کے بعد، لیکن پھر چپ رہنے لگی۔ اماں اور بابا ان کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، لیکن میری بہن کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو شادی کے بارے میں سن کر پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ بہت چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ سب ان چیزوں کو دیکھ کر ایک دن میں نے اپنی بہن کے پاس جا کر پوچھا وہ کیوں اداس ہے۔ اگر اماں اور بابا کی باتیں بری لگی تو اسے دل پر نہ لگانا، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب ٹھیک رہے۔ لیکن ان کی باتوں کا جواب میری بہن نے نہیں دیا۔ اس نے مجھے کافی بری طریقے سے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کبھی اتنا نہیں کہا، صبا تم نہیں جانتی اماں بابا کی باتیں مجھے کتنی بری لگتی ہیں۔ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنا گھر برباد کر دوں گی؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں غصے کی تیز ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور رشتوں کو نبھانا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کبھی کبھی اپنے ہی گھر والے اتنا درد دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رخسار آپی کا دل بری طریقے سے دکھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا، چھوٹی ہونے کے ناطے میری گھر میں اتنی نہیں چلتی تھی، لیکن سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن اماں میرے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، میری بہن رخسار مامی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مامی کی بڑی بیٹی سے میری بہن کی اچھی دوستی تھی۔ ہم نے ہمت کر کے اماں سے پوچھا، اماں آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ اور بابا رخسار آپی کے لیے لڑکے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ میری ماں نے میری بات سن کر ایک دم سن ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی میں نے ایسا سوال نہیں پوچھا تھا۔ میری اماں کہنے لگی، سب ٹھیک تو ہے کیا؟ رخسار نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ان کی آواز میں پریشانی تھی، اسی لیے میں نے کچھ پل کے لیے چپ رہی۔ میری اماں نے پھر سے کہا، دیکھو صبا، اگر کوئی بات ہے، اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو بتا دو، کچھ تو ہے ہم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں اماں، رخسار ایسی نہیں ہے، وہ تو کہتی ہے وہ اپنے بابا کی عزت کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گی، تو وہ کسی کو کیا پسند کرے گی؟ تمہیں پتا ہے ایک دن رخسار آپی کی دوست انہیں چڑھا رہی تھی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں اور ان پر یقین نہیں کرتی، اسی لیے آپ بے فکر رہیں۔ رخسار آپی کا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ اور بابا ان سے ان کی سختی سے پیش نہ آیا کرو، وہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے، ہاں غصے والی ہے، لیکن اس کی باتوں کو بھی توجہ دینا چاہیے، جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کا اس سے رشتہ کروایا جائے، اس کی اپنی پسند کر کے جائے گی۔ میری ماں میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی تھی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھو صبا، تم ہم سب کی لاڈلی ہو، تمہاری بہن ہے، تم سے پیار کرتی ہے، میں جانتی ہوں تم اپنی بہن کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، لیکن بیٹا یہ بڑے لوگوں کے معاملے ہیں،
اسی لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کیسے بات کرنی ہے، اسی لیے تم چپ رہو۔ پسند اور ناپسند کی بات میں بھی کر سکتی ہوں، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اماں کو میری بات پر بہت غصہ آ گیا تھا، اسی لیے میں چپ ہو گئی، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے رخسار آپی کا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ رخسار آپی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، اسی لیے میں لگاتار اپنی اماں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اماں اور بابا کو ایک اچھا سا رشتہ مل گیا تھا۔ لڑکا دکھنے میں خوبصورت اور ہینڈسم تھا، اس کی پرائیویٹ نوکری تھی اور فیملی بھی بڑی نہیں تھی، اسی لیے اماں اور بابا کو یہ رشتہ رخسار آپی کے لیے صحیح لگا اور انہوں نے اپنی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے اور رخسار آپی کو دیکھ کر سبھی نے اسے پسند کر لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا ہمیں آگے چل کر کیسا جھٹکا ملنے والا تھا۔ رخسار آپی بھی ہمیشہ چپ چپ رہتی تھی، اس نے صرف ہمیں سر ہلا دیا، اس رشتے کے لیے منع کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ جو بھی آپ لوگوں کو صحیح لگے آپ وہی کریں، لیکن وہ خود بہت اداس تھی۔ اچانک اتنی اداس مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اماں اور بابا اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، بات کچھ اور تھی جو ہم سب سے چھپا رہی تھی، اور جب سے اس کے لیے رشتہ ملا تھا تب سے اس کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار اماں سے بات کی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ میری بہن کی آنکھوں میں مجھے درد نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کسی کے ڈر کی بول نہیں پا رہی تھی۔ جب میری بہن کے لیے رشتہ آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں بہت ڈر تھا، ایسا ڈر میں نے اپنی بہادر بہن کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا، میں نے بھی کچھ پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ رخسار آپی کی شادی کی تاریخ بھی آ گئی تھی۔ اس دن میری آپی رخسار بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کا رونا ہمیں بھی رلا گیا۔ مجھے تو کچھ غلط لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رخسار آپی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں بے بس تھی۔ میرے گھر میں میری ایک عزت نہیں تھی اور نہ ہی اتنی اہمیت تھی، کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جب رخسار آپی کے ہمارے لیے رخصت ہو کر اس گھر سے چلی گئی۔ اس کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی، لیکن نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد میری آپی رخسار نے اتنا ہنگامہ کیا، ہم سبھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے تو رونا دیا، سبھی کو پریشان کر دیا۔ میری اماں بڑی مشکل میں سنبھال رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے والوں نے رخصتی کی بات کر دی۔ جب میری بہن لگاتار اماں کو منع کر رہی تھی، وہ رخصت ہو کر نہیں جانا چاہتی، اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ دو۔ اماں اور مامی نے انہیں سمجھایا تھا، تب کہیں جا کر وہ چپ ہو گئی اور رخصت ہو گئی۔ ہم سب گھر والے لوٹے تو ہمارا پورا گھر سنسان تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی رونق چلی گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بہت اداس تھی اور رو رہی تھی۔ یہ کمرہ ہم دونوں بہنوں کا تھا، لیکن آج اس کا چلی جانا مجھے بری طریقے سے توڑ چکا تھا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور ولیمے کا رسم بھی آ گیا تھا۔ ولیمے کے دن رخسار آپی کی آنکھیں لال تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ کچھ تو ڈر تھا کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے رخسار آپی سے پوچھا، رخسار کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے میرے ماتھے پر ایک پیار بھرا چوما دیا اور کہا، صبا اماں کے ساتھ رہو، مجھے یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم گھر جاؤ۔ اس کے شوہر مجھے کچھ ایسا تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اماں کے پاس آ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے، لیکن کون میں نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر تک میں گمسم بیٹھی رہی۔ رخسار کے شوہر میں ایسا کچھ تو تھا، مجھے اس کے شوہر نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ ہم سبھی گھر والے واپس آ گئے تھے، تبھی ہماری بہن میرے گلے لگ کر بہت رو رہی تھی۔
نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اماں کئی بار رخسار سے پوچھا، بتاؤ میری جان کچھ تو ہوا ہے، لیکن وہ چپ رہی۔ اس کی چپی ہمیں بہت زیادہ مار رہی تھی۔ میں نے رخسار کی دعوت اپنے گھر پر رکھی ہوئی تھی۔ رخسار نے تو اماں کو منع کر دیا، اماں ابھی میرے شوہر کا کام بہت زیادہ ہے، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تبھی آپ کے ہم گھر آ جائیں گے۔ اماں جلدی سے غصے میں آ گئی، بھلا کیا بات ہوئی؟ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور یوسف کام پر چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نوکری پر جا رہے ہیں تو ہمارے گھر دعوت بھی نہیں آئے گی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ رواج ہے، سسرال والوں کی دعوت دی جاتی ہے، تم لوگوں کو آنا پڑے گا۔ اماں کے آگے رخسار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پھر وہ لوگ شام کو ہمارے گھر بھی آ گئے تھے۔ رخسار آپی کی آنے کی خوشی میں نے بہت قیمتی ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ بھی دیکھتی میری تعریف کرتا تھا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو کہا، آج میری جان تم ایک دم گڑیا لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں ہنس پڑی، تبھی اچانک میرے بہنوئی یوسف میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا، سچ میں تمہاری بہن صحیح کہہ رہی ہے، آج تم چھوٹی سی گڑیا لگ رہی ہو، آج تو نہ جانے کتنوں کے دلوں پر راج کر رہی ہو۔ میں نے اپنے بہنوں سے معافی مانگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اچانک اس کی بات کو سن کر مجھے بہت شرم محسوس ہوئی تھی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اس طرح کی تعریف نہیں کی، بھلا وہی وہ میرے لیے جیجا تھے، لیکن وہ ہماری جان پہچان اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی تھے۔ کافی دیر کچن میں کھڑے رہنے کے بعد میں نے اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ میں نے بہت اچھے کھانے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی کھا رہا تھا، تعریفیں کر رہا تھا۔ میں اپنی بہن اور اس کے شوہر یوسف کے سامنے اماں کے برابر میں بیٹھی تھی، بالکل چپ۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بہن کے شوہر یوسف سے عجیب شرم محسوس ہو رہی تھی، وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا رخسار نے ان کا ہاتھ دبا دیا، انہیں کچھ کہنے کے لیے روک دیا، لیکن میں اصلیت سے واقف ہو گئی تھی، اسی لیے چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے چائے پی، وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن ساری رات میں بے چینی سے بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے بھی میری تعریف نہیں کی تھی جس طرح آج میرے بہنوئی نے کی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک دن ہم ایک نئی خوشخبری ملی، میری بہن رخسار پریگننٹ ہے اور میں ماسی بننے والی ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں اچھل رہی تھی۔ میری اماں بھی میری خوشی کو دیکھ کر خوش تھی، وہ بھی پہلی بار نانی بننے والی تھی، ان کی خوشی بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ ہم سب اگلے ہی دن رخسار آپی کے گھر پہنچے اور انہیں مبارکباد دینے لگے، لیکن میری بہن کے شوہر یوسف وہ خوش نہیں تھے جو ہم نے دیکھنا چاہتا تھا، بالکل انہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ اماں نے کئی بار ان سے پوچھا تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا، اماں یہ خوشی آنسو کے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہنوئی بھی آ گئے تھے، میری بہن کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، میں رخسار کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اس نے میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ آپ جانتی ہیں اماں مجھے بچوں کا بہت شوق ہے، تمہیں بھی شوق ہوگا نا صبا؟ وہ بولتے ہوئے اچانک مجھ سے بولے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، جی بھائی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، میرے بھانجے یا بھانجی کا نام میں خود رکھوں گی، آخر کار میں ان کی ایک لوتی ماسی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، کیوں نہیں، بالکل، سالیوں کا بھی پورا حق ہوتا ہے، آخر وہ بھی آدھی گھر والی ہوتی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے بہنوئی کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی، میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ ان کے انداز سے ایک بار پھر میں چونک گئی تھی، لیکن میں چپ رہنا صحیح سمجھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بہن کے دن قریب آ رہے تھے، اب وہ 7ویں مہینے میں تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی ان کے گھر بھیج دیا تھا، لیکن میری بہن نے انکار کر دیا، آپ صبا کو واپس بلا لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے تصور میں ایسا کیا تھا، میں چونک گئی۔ پہلے وہ مجھ سے ہر وقت ہنسی مذاق کرتی تھی، مجھے اپنے گلے سے لگاتی تھی، میری تعریف کرتی تھی، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ بہت غصے میں رہنے لگی تھی، خاص کر میرے ساتھ۔ اس نے مجھے جان کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ سب کچھ برا بھلا کہنے لگا تھا
کیونکہ اماں نے کہہ دیا کہ دیکھو رخسار، جب تک تمہاری ڈلیوری نہیں ہو جاتی تب تک میں صبا کو گھر نہیں بلاؤں گی۔ جب میری بہن ارے ارے کرتی رہی تو اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن رخسار نے مجھے بہت بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بہنوئی تو ہمیشہ میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ وہ کہتے کہ تم تو بالکل ایک چھوٹی سی بیوٹیفل گڑیا ہو، دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے گود میں اٹھا لوں۔ ان کا یہ بھیانک انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے اپنی بہن سے اس کا ذکر کیا، جب وہ مجھے دیکھ کر تیز الفاظ میں بولی، اگر تمہیں اتنی ہی پریشانی ہے تو گھر چلی جاؤ، ہمارے گھر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج تم نے میرے شوہر یوسف کے خلاف مجھ سے بات کی، اگر تم نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تمہاری بہن نہیں، اس کی بیوی رخسار تم سے بات کرے گی۔ میں ایک دم ڈر گئی تھی، مجھے اپنی بہن کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ وہ ایک اجنبی کے لیے اتنی محبت اور اپنی بہن کے لیے اتنی بے رخی، مجھے بہت رونا آ گیا تھا۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اتنا مجھے بخار چڑھ گیا۔ اگلی صبح اماں میرے پاس آئی اور میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس گھر آنا چاہتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا چپ رہو، اپنی بہن کے ساتھ رہو جب تک اس کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ غصہ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ تم سے بھی ناراض ہے، بالکل اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، آخر وہ دونوں چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ میں بھی چپ ہو گئی تھی، لیکن اس دن تو کچھ کام ہی کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے میرے بہنوئی نے آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بے تحاشا محبت سے میری گردن کو چومنے لگے۔ میں تو کچھ دیر کے لیے بھول نہیں پائی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے بہنوئی کو دھکا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے، کہنے لگا صبا مجھے معاف کر دو، میں سمجھا رخسار ہے۔ ان کے چہرے پر مجھے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں بھاگ کر آئی۔ وہ غلطی سے کر سکتے تھے، شادی کے بعد رخسار کا جسم بھر چکا تھا، وہ موٹی ہو چکی تھی جب میں ابھی بھی دبلی پتلی تھی۔ دوسری بات، رخسار آپی پریگننٹ تھی، اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، وہ کیسے بہنوئی دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ ان کے سوالوں نے مجھے الجھا دی تھی، لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ خیر، ایک دن مجھے اپنی بہن کی ساس نے کہا بیٹا اپنی بہن کو جوس سیب کا بنا دو، وہ جوس پی لے گی۔ میں نے جلدی سے ہاں کہا، کیونکہ میں اپنی بہنوں کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ میں کچن میں گئی اور جلدی جلدی ان کے لیے سیب کا جوس بنانے لگی۔ اس کے کمرے میں گئی، اپنی بہن کے سامنے رکھا۔ پہلے تو اس نے پینے سے منع کر دیا، اس کی حالت ایسے نہیں تھی کہ وہ جوس پی سکے، لیکن میں نے تھوڑی سی ضد کی، میں نے اتنی محبت سے بنایا ہے، اسے برباد مت کرو، اسے پی لیں۔ اس نے جوس پینا شروع کر دیا اور پھر پورا گلاس خالی کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ ضد میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ جوس پینے کے کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تھی، اس کے پیٹ میں اتنا زیادہ درد ہونے لگا تھا، اس کی درد بڑی چیخیں سن کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ اس کی ساس بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس وقت کچھ ایسا تھا کہ میرے بہنوئی بھی گھر پر تھے، ہم سب انہیں جلدی سے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں پر پتہ چلا انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے جس سے اس کا بچہ مر چکا ہے، اس کی حالت بھی خراب تھی، حالانکہ جوس میں نے ہی دیا تھا۔ رپورٹ میں پتہ چلا کہ آخری بار جوس میں ہی زہر ملا ہوا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی شروع کے ختم ہونے کے دن تھے۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے، یعنی میری وجہ سے میری بہن کا بچہ مر چکا ہے۔ میری بہن کو ہوش نہیں آیا تھا۔ رخسار آپی کے سسرال والوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم تمہاری بیٹی پر کیس کریں گے، اس نے ہمارے 9 مہینے کے پوتے کو مار دیا ہے، اتنی آسانی سے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں رونے لگی، سب کے سامنے صفائی دینے لگی، میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ میری ماں نے سب کے سامنے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا بچپن سے لے کر اب تک تو نے اپنی بہن سے صرف جلن کی ہے، آج تو نے اس کا بچہ ہی ختم کر دیا۔ اگر تجھے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تیری شادی کروا دیتی، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں اپنی ماں کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اکثر بچپن میں میری بہن کے ساتھ چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے تھے،
جو عام طور پر بہنوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا میں اپنی بہن کے بچے کو مار دوں گی۔ میری بہن میرے لیے میری جان سے بڑھ کر تھی۔ اس کے آنے پر جتنا میں زیادہ خوش تھی، مجھے لگتا تھا کوئی بھی اتنا خوش نہیں ہو سکتا۔ پھر تو اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگایا جا سکتا تھا؟ میرے بہنوئی بھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتے رہے۔ جب میری بہن کو ہوش آیا، انہوں نے صاف کہہ دیا، اس پر کیس کر کے اسے جیل میں بھیجیں۔ میری بہن کی اس طرح کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں روتے ہوئے جب اپنے بھائیوں اور اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، جو بھی آپ لوگوں کو ساتھ کرنا ہے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لڑکی اپنی بہن کی اولاد کسی چھین سکتی ہے اسے ہم گھر میں نہیں رکھا کریں گے۔ سب نے مل کر مجھے جیل میں بھیج دیا اور پھر عدالت نے مجھے 7 مہینے کی سزا سنائی، کیونکہ میں نے ایک آنے والی نئی زندگی کی جان لی تھی۔ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے جج کے سامنے بہت گڑ گڑایا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جج صاحب نے میری اپنی بہن کے کھانے میں نہیں زہر ملایا۔ وہ بچہ مجھے بہت پیارا تھا، لیکن کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا اور مجھے جیل میں بند کر دیا۔ میرے آنے کے بعد سبھی مجھ سے دوستی کرنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ میں بہت معصوم تھی اور کم عمر تھی، اسی لیے سبھی میرے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا۔ میں یہاں 7 مہینے کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، لیکن میں اتنا جانتی تھی وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں ایک گناہ گار عورت ثابت ہو جاؤں گی۔ جیل میں بہت ہی ایک اچھی عورت تھی، میں نے بس اس سے دوستی کی تھی اور اسے ہی اپنے دل کی باتیں بتائی تھی۔ وہ بھی ایک جھوٹے الزام میں پھنسی ہوئی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی جتنی جلدی ہو سکے اس دوزخ سے میری جان چھڑوا دیں۔ لیکن جب میں یہاں آئی تھی، مجھے لگاتار کسی کی نگاہیں اپنے جسم پر آ رہی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے، لیکن کون، آج تک میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری رہائی کے دن قریب آ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے پولیس، جس کا نام عدیل تھا، میری جیل کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھتا تھا۔ یہ آدمی ہماری جیل کا انچارج تھا۔ سبھی اس کا حکم مانتے تھے۔ کوئی بھی عورت اس میں سامنے دوسرے کو کچھ نہیں کہتی تھی، وہ سب کو سیدھا کر دیتا تھا۔ اس کا ہر انداز عجیب تھا۔ میں ہمیشہ اس کے غصے سے ڈرتی رہتی تھی اور خاص کر اس کی خوفناک آنکھیں۔ اس کے ایک ہی ڈانٹ سے سب کام ہو جاتے تھے۔ 7 مہینے پورے ہونے سے کچھ دن پہلے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے سوچا شاید کچھ سائن وغیرہ کروانے ہوں گے، لیکن میں حیران کی حد کوئی نہیں رہی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بہن اور اس کے شوہر یوسف کو دیکھا۔ میری بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کو دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ انہیں ہتھکڑیاں کیوں لگائی ہیں؟ اور پھر وہ کچھ کہنے لگے۔ انہوں نے مجھے بتایا۔ اسے سن کر میری جان نکلنے پر آ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا، تمہاری بہن نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے۔ تمہاری بہن بھی ایک دھوکے باز عورت ہے۔ دراصل شادی سے پہلے اس نے کسی کو پسند کیا تھا، اس کے ساتھ تعلقات بھی بنائے تھے، اسی وجہ سے وہ شادی کے بندھن میں بندھنے سے ڈرتی تھی۔ جب اس نے اس لڑکے سے شادی زبردستی کی اور کہا اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اس لڑکے نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں کو نہیں لاؤں گا، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کو میں اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا جو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنا سکتی ہے۔ تمہاری بہن یہ سن کر بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس کی شادی کسی سے بھی ہو گئی تو اس کی بہن کو اس کا راز پتہ چل جائے گا تو اس کی رات۔ لیکن گھر والوں کی ضد کی وجہ سے تمہاری بہن نے شادی کر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی جس شخص سے وہ شادی کر رہی ہے وہ ایک نیچ انسان ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی تمہارے بہنوئی کو تمہاری بہن کا سچ پتہ چل چکا تھا۔ اس نے تمہاری بہن کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بہن تمہیں ایک رات کے لیے اپنے شوہر کے حوالے کر دے وہ اسے ایکسپٹ کر لے گا، لیکن تمہاری بہن اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا وہ تو مر سکتی ہے
لیکن وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گی، اپنی بہن کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرے گی۔ تمہاری بہنوئی نے بار بار تمہاری بہن کو یہ بتایا وہ ایک گرے ہوئے گھٹیا قسم کی عورت ہے اور بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ وہ جب تمہاری بہن پریگننٹ ہوئی تو تمہارے بہنوئی نے یہ کہہ دیا یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ پھر جا کر تمہاری بہن نے فیصلہ کیا وہ اس آدمی کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ جانتی تھی اس نے پہلے ہی بڑی سوچ بنا لی تھی۔ جب تم نے اپنی بہن کو جوس پلایا تو اس نے چپکے سے اس میں زہر ملا دیا تھا جس سے تمہاری بہن اپنے بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے تمہارے اوپر الزام لگا دیا اور تمہیں تھانے میں بند کرا دیا، لیکن جب تمہارے بہنوئی نے اس رہسے کو کھولا تمہاری بہن خود یہاں آ کر اس گناہ کو قبول کر لیا، اسی لیے تمہیں 7 مہینے سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ تمہاری بہن میرے گلے لگ گئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، میری آنکھیں بھر آ گئی تھی اور میں نے پولیس انسپکٹر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر پولیس انسپکٹر نے میری بہن کو بھی سزا نہیں سنائی تھی، میں اپنی بہن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کا کوئی عزت نہیں تھا کیونکہ میں کئی مہینے جیل میں رہ چکی تھی، اسی لیے کوئی بھی مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا جب آپ بے قصور ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عادل جو ہماری جیل کا انچارج تھا اس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ میرے ماں باپ نے تھوڑا چھان بین کرنے کے بعد میرے لیے ہاں کر دی کیونکہ اب وہ مجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے تھے جس داغ سے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ عادل ایک ایسے انسان تھے جو مجھے زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتے تھے اور میرے شوہر عادل مجھے اتنی محبت دی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا جب سے تم تھانے میں آئی تھی تب سے میں نے تمہیں پسند کرنا شروع کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا کب مجھے تم سے پیار ہو گیا اور اب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت میں بہت دکھی تھی، باہر نکلنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا اور اب میں اپنے شوہر عادل کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر عادل نے بتایا تمہاری بہن نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا ہے، وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی جس نے اپنے بچے کی فکر نہیں کی۔ میرے شوہر عادل نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ میری بہن کی شادی کروا دی، اب ہم دونوں بہنیں آپس میں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی خوش ہیں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرے بہنوئی تو بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان تھے لیکن میری بہن نے بھی انہیں دھوکہ دیا تھا کیونکہ ان کا دوسرے کسی کے ساتھ پہلے سے ہی چکر چل رہا تھا، لیکن میرے بہنوئی کی نظر شروع سے ہی مجھ پر تھی۔ وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان تھے لیکن میں نے عادل کی زندگی میں آ کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کسی کے لیے راستے کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی میری مشکل کو آسان کر دیا۔ جب میں جیل میں گئی تو مجھے عادل ملا، اس کے بعد میری عادل کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔